1947 میں جب برصغیر کی تقسیم پر مسلمانوں کو علیحدہ ملک پاکستان دیا گیا تو اس وقت سکھوں نے لدھیانہ میں اپنے لیے خالصتان کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کی طرح ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستانی پنجاب میں آباد سکھوں نے ہجرت کر کے بھارت میں آباد ہونے کو ترجیح دی اور بھارتی صوبوں ہریانہ اور ہماچل پردیش میں آباد ہوئے۔ 1950 میں اکالی دل کے نام سے ایک سیاسی تحریک قائم ہوئی جس نے باقاعدہ سیاسی طور پر سکھوں کے لیے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کیا، لیکن بھارتی حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جس پر مظاہرے اور احتجاج کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جب رحلت کی وجہ سے پاکستان اپنے استحکام اور سیاسی اور سرکاری امور کی انجام دہی کے معاملات میں کافی عرصے تک الجھتا رہا۔ کیا میں پاکستان کے ابتدائی دور میں یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے وہاں کسی قسم کے انتشار کی وجہ بنتا۔ بھارتی حکومت کے اپنے رویے اور اقلیتوں کے روایتی استحصال کی وجہ سے سکھوں میں احساس محرومی بڑھتا چلا گیا۔ سکھوں کے پرامن مظاہروں اور احتجاج سے بھارتی حکومت کے کانوں پر جوں تک بھی نہ رینگی اور ان کے استحصال کا جو سلسلہ تھا وہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ 1971 میں سکھوں کے لیے علیحدہ ملک خالصتان تحریک کے سربراہ جگجیت سنگھ چوہان امریکہ چلے گئے اور وہاں کے روزنامہ نیو یارک ٹائمز میں خالصتان کے قیام کا اشتہار کے ذریعے اعلان کر دیا۔ ان کے اس اعلان پر دنیا بھر میں مقیم سکھوں نے خطی رقوم ارسال کیں۔ جناب 1980 میں انہوں نے لندن سے خالصتان نیشنل کونسل قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس طرح امرتسر میں بلبیر سنگھ سدھو نے ان کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے خالصتان کی کرنسی اور مہریں وغیرہ بھی جاری کر دیں، لیکن ان کے اعلان کی اکالی دل کی جانب سے مذمت کی گئی اور 1970 سے 1980 کی دہائی میں عالمی سطح پر بھی اور بھارت میں بھی خالصتان تحریک اپنے جوبن پر آ چکی تھی، مکمل عروج پا چکی تھی۔ اب بات آتی ہے سن 1980 کی۔ 1980 میں خالصتان کے قیام کے اعلان، کرنسی کے اجراء کے بعد تشدد اور مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ بھارتی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سکھوں کی تحریک کو دبانے اور مسلح وینگ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن بھی شروع کر دیے گئے اور اس تحریک میں ہزاروں سکھوں کو قتل بھی کیا گیا۔ سکھوں کی مسلح جدوجہد کے لیے عالمی اور مقامی سطح پر کئی سکھ تنظیمیں قائم بھی ہوئیں، جن میں بابر خالصہ انٹرنیشنل سکھ یوتھ فیڈریشن، خالصتان کمانڈو فورس، آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بھنڈرانوالا ٹائیگر فورس آف خالصتان، خالصتان زندہ آباد فورس، خالصتان لبریشن فورس، خالصتان لبریشن آرمی، دشمیت ریجیمنٹ اور شہید خالصہ فورس، یہ جو ان کی تنظیمیں تھیں یہ کافی نمایاں رہیں۔ ان مسلح تنظیموں کی کارروائیوں نے خالصتان کے قیام کی تحریک کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا اور بھارتی حکومت مذاکرات پر آمادہ ہو چکی تھی، لیکن مذاکرات سے امن قائم نہ ہو سکا اور بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے مذاکرات کرنے والے جو سکھ رہنما تھے ہرچند سنگھ کو قتل بھی کر دیا گیا۔ جون 1984 کی بات ہے۔ 1984 میں بھارتی فوج کی جانب سے آپریشن بلیو سٹار بھی کیا گیا، جس کی سربراہی بھارتی جنرل کلدیپ سنگھ برار نے کی۔ سکھوں کے معتبر عبادت گاہ دربار صاحب گولڈن ٹیمپل میں اس وقت آپریشن کا آغاز ہو چکا تھا، جب سکھوں کا مذہبی تہوار جاری تھا اور ہزاروں سکھ عبادت میں مصروف عمل تھے۔ بھارتی افواج کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ دربار صاحب میں بھاری اسلحہ اور مسلح دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی ہے اور پہلے اعلان کے ذریعے ہتھیار ڈالنے کی اپیل بھی کی گئی، لیکن مثبت رد عمل نہ آنے کے بعد بھارتی مسلح افواج نے تمام جدید ترین بھاری اسلحے کے ساتھ چڑھائی کر ڈالی اور 24 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں بھارتی حکومت نے 136 فوجیوں کی ہلاکت اور 249 کے زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ 493 مسلح دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کر ڈالا، جبکہ آزاد ذرائع نے جب تحقیقات کی تو اصل تعداد ہزاروں میں بتاتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر آزادانہ طور پر فائرنگ کی گئی، جس سے سکھوں کا تہوار خون میں نہلا دیا گیا۔ اس تمام مسلح جدوجہد کے دوران بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو بھی سکھوں نے خالصتان تحریک کے دوران موقع ملتے ہی ہلاک کر ڈالا اور اس کا باقاعدہ اعتراف بھی کیا گیا۔ اس قدر بربریت کے بعد سکھوں کی جانب سے رد عمل آنا ایک فطری بات تھی اور اس طرح کی کارروائیوں کے بعد بھارت نے آج تک سکھوں کے جائز مطالبات کے بارے میں کبھی کوئی مثبت پیش رفت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔
बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में ये खबर सामने आई कि बेनज़ीर भुट्टो ने भारत को खालिस्तान तहरीक के मुसल्लह अफराद की फहरिस्तें फराहम की और ये तासुर भी दिया गया था कि पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक की पसे पुश्त है। सिखों ने मुसलसल ज़्यादतियों से तंग आकर एक बार फिर खालिस्तान के क़याम की तहरीक को पुरज़ोर तरीके से शुरू किया और लंदन में अपने मुतालबात के हक़ में मुज़ाहरा भी किया, जिसमें सिखों की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारत ने सिखों की तहरीक को एक बार फिर पाकिस्तान से जोड़ने के लिए जो भोंडी साजिश की और गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन पर हमला कराया, इस हमले की फुटेज अगर देखी जाए तो साफ पता चलता है कि हमलावर जब अंदर जा रहे थे तो वो वर्दियों में थे, जबकि जैसे ही हमले की इब्तदाई खबर आई तो साथ ही तमाम भारतीय मीडिया चैनल एक और पाकिस्तानी हमला होने की खबर चलाई और ये तहकीक भी ना की कि इसमें मुलविस कौन था। बहरहाल खालिस्तान तहरीक एक हकीकत थी और एक हकीकत है, और भारत चाहे इसे जितनी भी चशमपोशी करता रहे या पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ऐद करता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो सिखों को हिंदुओं के मसावी हकूक़ नहीं देता और अक़लियतों का इस्तेहसाल ख़त्म नहीं कर देता। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पास लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।